وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی، ثقافتی اور سماجی چینل کی نورانی محفل میں آپ کا استقبال ہے. اہلا و سہلا مرحبا. آج کی مجلس میں طہارت اور پاکی سے تعلق رکھنے والے چند مسائل بیان کیے جائیں گے. جیسا کہ آپ واقف ہیں احوال زمانہ سے کہ فی زماننا مختلف قسم کی نئی بیماریاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، اور بیماریوں کے علاج کے طور طریقے بھی بڑھتے اور بدلتے جا رہے ہیں. چونکہ ہر مسلمان بالغ مرد و عورت پر تھوڑے تھوڑے وقفے سے ایسی عبادتوں کے موقع آتے رہتے ہیں جن کا پاکی اور طہارت سے خاص تعلق ہے. سب جانتے ہیں کہ پاکی کے بغیر نماز نہیں ہوتی. بڑی ناپاکی میں مسجد میں جانا جائز نہیں ہے. اس لیے علاج و معالجے کے دوران اور بیماری میں پیش آنے والے حالات میں پاکی حاصل کرنے کے طریقے، اگر پاکی نہ رہتی ہو تو ویسی مجبوری کی صورت میں شریعت کی طرف سے ملنے والی رخصت اور چھوٹ سے متعلق کچھ مسائل جان لینا ضروری ہے. پہلا مسئلہ قطرے کے مریض کا مسئلہ ہے. یعنی جس شخص کو پیشاب کے قطرے نکلنے کی شکایت ہو، نیند میں ہو یا جاگتے ہوئے ہر حالت میں پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے ہوں، اس کی پاکی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر قطرے نکلنے کا سلسلہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ نماز کے پورے وقت میں اتنا تھوڑا سا وقت اور اتنا کم وقفہ بھی نہ ملے کہ وقتی فرض نماز پڑھی جا سکے، تو ایسا شخص معذور ہے. ایسے بیمار اور ایسے معذور کے لیے شریعت میں یہ رعایت و رخصت ہے کہ وہ ہر نماز کا وقت آنے پر ایک بار وضو کر لے، اور اس وضو سے اگلی نماز کا وقت آنے تک ادا نماز، قضا نمازیں، سنت، نفل جتنی نمازیں چاہے پڑھ سکتا ہے. ایسا قطرے کا بیمار آدمی روئی یا ٹیشو پیپر کا استعمال کر لیا کرے تاکہ پیشاب کپڑے یا بدن پر نہ لگے. احتیاط کرنے کے باوجود اگر کچھ قطرے کپڑوں پر یا بدن پر لگ جائیں تو نماز سے پہلے کپڑے یا بدن کے اس حصے کا صاف کر لینا ضروری ہے. اسی کے ساتھ یہاں یہ بھی یاد رکھتے جائیں کہ جب ایسے مریض اور ایسے معذور کا عذر کسی قدر کم ہو جائے اور اتنا کم ہو جائے کہ کسی نماز کے پورے وقت میں قطرہ نہ نکلے تو وہ شرعی لحاظ سے معذور نہیں رہے گا، اور وضو کرنے کے سلسلے میں اس کو ملی ہوئی رخصت بھی ختم ہو جائے گی. اگر قطرے کے بیمار آدمی کو پیشاب کی تھیلی لگا دی گئی ہو تو اس کی طہارت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ اسی حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے. البتہ ایسا بیمار آدمی پیشاب کی تھیلی کے ساتھ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، مسجد میں نہیں جا سکتا. وہ گھر پر تنہا نماز ادا کرے گا. ایک مسئلہ ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کا. اس سلسلے میں یہ یاد رہے کہ اگر ٹھنڈا پانی استعمال کرنے پر سردی کے موسم کی وجہ سے جو وقتی تکلیف ہوتی ہے جس کو ہر صحت مند انسان بھی محسوس کرتا ہے، اس وقتی تکلیف کی وجہ سے پانی کے استعمال کی چھوٹ اور تیمم کی رخصت نہیں مل سکتی. اگر آدمی ایسا بیمار ہو کہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے کی صورت میں مستند ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق بیماری بڑھ جانے کا قوی اندیشہ ہو اور گرم پانی میسر نہ ہو تو تیمم کی اجازت ہے. تیمم کر کے پاکی حاصل کر لے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو بیمار فریش ہو، یعنی مسلسل بیماری کی وجہ سے بیڈ پر ہی رہتا ہو، اپنے آپ وضو نہ کر سکتا ہو، تو اس کی خدمت کرنے والا اس کو وضو کرائے گا.
اگر شرعی لحاظ سے وضو کرنے سے بھی عاجز ہو، یعنی پانی استعمال کرنے سے بھی عاجز ہو، تو اس کا خادم اس کو تیمم کرائے گا۔ پھر جو بیمار چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے سے عاجز ہو یا اپاہج ہو جانے کی وجہ سے ہاتھ پیر سے حرکت بھی نہ کر سکتا ہو، تو اس کی نماز کا مسئلہ کیا ہے، انشاءاللہ اس کو اگلے پروگرام میں بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔